ماں باپ کسی لالچ کی وجہ سے آپ کو نہیں پال رہے، آپ کی خدمت کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک بھائی نے اپنے گھر بلایا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، ہم ان کے گھر گئے، انہوں نے بیٹے کے جب اوپر سے کپڑا ہٹایا، اس بچے کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، وہ اسی طرح پیدا ہوا تھا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر ماں باپ کو بلا کر کہتا ہے اس کو ایسی بیماری ہے کہ یہ بچ نہیں پائے گا، اسے انگلش میں کہتے ہیں کنجینیٹل ڈس آرڈرز، ٹیٹرالوجی آف فیلٹس ہوتا ہے، دل میں سوراخ ہوتے ہیں بچوں کے، تھیلیسیمیا ہوتا ہے، بچے کو خون چڑھتا رہے گا اور آخرکار بچہ دنیا سے چلا جائے گا۔ ماں باپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بچہ نہیں بچے گا، کیا ماں باپ اس بچے کو اٹھا کے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں؟ لاکھوں روپے لگتے ہیں، ماں باپ قرضہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس ننھی سی جان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بتائیے؟ آج ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کر رہا ہے، اس کا پخانہ بھی صاف کرتا ہے، اس کو اٹھا کے لے کر جاتا ہے، ہر طرح سے اس کی خیر گیری کرتا ہے۔ میں نہیں کہتا اس نوجوان کے دل میں کوئی بات آئے گی، لیکن کیا معاشرہ، کیا خاندان، کیا ہمسائے اس کے کان میں ڈالتے نہیں ہیں؟ اللہ بابے کو پردہ دے دے، جوان بیٹے کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ ایسی باتیں ہوتی ہیں نا، ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ، ایک چھوٹا بچہ جو بستر مرگ پر ہو، ڈاکٹر جواب اس کو دے چکے ہو، کیا کبھی باپ نے اور ماں نے یہ جملہ بولا ہے، سوچا ہے کہ اے باری تعالیٰ میرے بچے کو پردہ دے دے؟ وہ کبھی نہیں سوچ سکتا، وہ کبھی نہیں بول سکتا۔ تو ماں باپ اپنے بچے کو بغیر کسی لالچ کے پالتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش میں حقیقی موثر ہے اور والدین ظاہری موثر ہے۔ پھر فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں پر انعام فرماتا ہے اور انعام فرماتے ہوئے ملول نہیں ہوتا، رنجیدہ نہیں ہوتا، اسی طرح ماں باپ بھی اپنی نافرمان اولاد پہ شفقت کے دروازے بند نہیں کرتے۔ جس طرح خالق دو نہیں ہو سکتے، ہم سب کا رب ایک ہے، اسی طرح ماں باپ بھی دو نہیں ہو سکتے۔ ویسے تو حدیث پاک میں ہے تمہارے تین باپ، ایک وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، بایولوجیکل فادر، اوریجنل فادر، اور ایک وہ جس نے تمہیں بیٹی دی، اور ایک وہ جس نے تمہیں سکھایا، جو تمہارا استاد ہے، لیکن اوریجنل بایولوجیکل فادر وہ ایک ہی ہوتے۔ پھر فرمایا والدین کبھی بھی اولاد کی ترقی میں کمی نہیں کرتے۔ بڑا ناز ہے آپ کو اپنے کاروباری دوست کے اوپر، بڑا ناز ہے آپ کو اپنے یونیورسٹی کے دوست کے اوپر، میرا فلاں دوست بڑا اچھا ہے، بڑا زبردست ہے، میرا بڑا لوئل ہے، میرا بڑا وفادار ہے۔ جب آپ کی کوئی اچھی بکری ہوتی ہے، جب آپ کو کوئی اچھا گاہک مل جاتا ہے، اس کے چہرے پہ بدلتے ہوئے تاثرات نہیں دیکھتے آپ کے سامنے والا دوست آپ کی تجوری پر ہی نظر رکھتا ہے کہ آج اس کی تجوری میں کتنے پیسے گئے۔ سکے بھائی کے گھر سے تعویذ نکل رہے ہوتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ایسا بتائیے؟ اگر آپ کے نمبر اچھے آ جائیں کسی امتحان میں، وہ دوست جس کو آپ سب سے پکا دوست کہتے ہیں، اس کا چہرہ کیوں مرجھا جاتا ہے؟ اور اب ذرا اس کے بارے میں سوچئے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں کاروبار پہ جانے کے لیے یا جاب پہ جانے کے لیے، وہ دروازے پر بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہے، اللہ میرے لال کو جلدی خیریت سے واپس لے آنا، اللہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، میرا لال کسی حملے میں مارا نہ جائے، اس کو ہلکی سی گزند بھی نہ پہنچے۔ وہ کون ہستی ہے؟ ماں اور باپ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ والدین کی اطاعت ہر مذہب میں لازمی ہے، بے عقل حیوانوں کے اندر بھی ماں کی اور باپ کی عزت اور باپ باپ کی محبت ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ جس طرح رب تعالیٰ کی عبادت ہر نبی امتی شاہ و گدا پر فرض ہے، اسی طرح ماں باپ کی عزت بھی سب پہ فرض ہے۔ تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کا، آپ کی نعت کا حق ادا کر دیا، اور کوئی یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ ایک صحابی نے بارگاہ نبوی میں عرض کی، یا رسول اللہ، ایک رستہ تھا، اس میں گرم پتھر پڑے تھے، اتنے گرم تھے کہ اگر گوشت ڈالا جاتا گوشت بھی کباب بن جاتا۔ میں نے اس رستے میں اپنی ماں کو اپنی اوپر سوار کیا اور 6 میل تک پیدل گیا ہوں۔ مجھے بتائیے کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تیرے پیدا ہوتے وقت جو درد کے جھٹکے اس نے سہے تھے نا، اس کے ایک جھٹکے کا بھی بدلہ تو نے ادا نہیں کیا۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ شان ہے ماں باپ کی۔